بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اس شخص کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ و پکار سے بچتے رہو، کیونکہ وہ صرف اللہ سے اپنا حق مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں روکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا منظر بہت خطرناک ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے ماں باپ کو عزت کا تاج پہنائے گا اور جنت کا وہ لباس عطا فرمائے گا جس کو کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان دو چیزوں سے نفرت کرتا ہے، ایک موت سے، دوسرا مال کی کمی سے۔ حالانکہ موت دنیا کے جھگڑوں سے نجات دلاتی ہے اور مال کی کمی میدان محشر حساب و کتاب کی تکلیف کو کم کرتی ہے۔ پریشانی کا ذکر کرنے سے اور بھی پریشانی زیادہ بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ اگر تجھے کوئی سب سے برا کہہ دے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ تو سب سے برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو فرمایا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلو اور اپنی غلطی پر رویا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص خود بیٹھنے کے لیے دوسروں کو اس کی جگہ سے کھڑا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے تو وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کوئی شخص اپنے ماں باپ پر لعنت کرے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آدمی اپنے ماں باپ پر کس طرح لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے تو وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ زندگی میں جو بھی کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے بھروسے اور اپنے دم پر کرنا چاہیے، لوگوں کے بھروسے پر نہیں، کیونکہ لوگ کندھوں پر تب اٹھاتے ہیں جب مٹی میں ملانا ہو۔ زندگی میں 2 لوگوں کا بہت خیال رکھنا، ایک جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار گیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کو جیت گئے، وہ یعنی تمہاری ماں۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہارے 3 باتیں جان سکے، مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، اور چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکلتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرے گا اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرائے گا۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے دیکھ نہیں پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب کو اسے نظر نہیں آتے۔ قیامت سے کم نہیں ہوتا وہ دن جس دن ماں باپ میں سے کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اللہ پاک سب کے سروں پر ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی آہ بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور اللہ ہی بہت انصاف کرنے والا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دلوں کی قدر صرف اللہ جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے، اور کم سونا عبادت ہے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، رشتے، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ بندوں کی رضا سے نہیں، جہاں آپ کی عزت نہ ہو مت جاؤ۔
چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ سے ہی کیوں نہ دیا جائے۔ ان مشہور شخصیت کے فین نہ بنو جو آپ کو جانتے تک نہیں ہیں۔ بننا ہے تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فین بن جاؤ، جو آج سے 1400 سال پہلے آپ کے لیے روئے تھے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو یا پھول ہو یا درخت ہو، کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ مصیبت پر صبر کرو، جتنا مصیبت پر صبر ہوتا ہے اتنا ہی ثواب زیادہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکر، پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اسے اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالا جائے تو وہ ہنستا ہے اور ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحہ کے لیے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح آندھی کے دن درختوں کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔